افسانہ حسن نظر از قلم سحر بلوچ۔ وہ سبز رنگ کا لباس پہنے آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ یہ لباس اس نے بہت شوق سے بنوایا تھا، خاص اپنی بہن کی مہندی کی فنکشن کے لیے۔ ساری دوستوں نے اس کی بہت تعریف کی تھی۔ جیسے ہی نمرہ آئی، نورین نے نمرہ سے پوچھا، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ پہلے اس نے اوپر سے لے کر نیچے تک اس کا جائزہ لیا، پھر بولی، اچھی تو لگ رہی ہو، پر یہ لباس تمہارے چہرے کے رنگ کے ساتھ سوٹ نہیں کر رہا۔ نورین کا سانولا چہرہ ایک دم سے مرجھا گیا۔ نورین کے ساتھ ساتھ اس کی ساری دوستوں کا بھی موڈ خراب ہو گیا۔ نہیں، مطلب اچھی تو لگ رہی ہو۔ 100 لوگوں نے اس کی تعریف کی تھی، اسے سراہا تھا، مگر ایک تنقیدی جملہ سب پر بھاری پڑ جاتا ہے۔ نمرہ کی بڑی بہن ایمان بھی اس کے ساتھ موجود تھی۔ جیسے ہی نمرہ اپنی دوستوں کے ساتھ کمرے سے باہر گئی، ایمان نورین کے پاس آئی۔ واہ نورین، تم تو بہت پیاری لگ رہی ہو، یہ کلر تو تم پر بہت جچ رہا ہے۔ ایمان نے نمرہ کی بات کا اثر زائل کرنا چاہا۔ سچ آپی، مگر نمرہ تو بول رہی تھی۔ نورین نے بات آدھے میں چھوڑ دی۔ ارے چھوڑو، اس کی تو عادت ہے، جانتی تو ہو تم، اسے کیا پتا سانولے رنگ میں کتنی کشش ہوتی ہے۔ ایمان نے پیار سے اس کا گال سہلایا تو نورین کا مرجھایا رنگ پھر سے بحال ہو گیا اور ایمان اسے دیکھ رہی تھی۔ نورین واقعی میں بہت پیاری لگ رہی تھی، مگر یہ حسن نظر ہر کسی کی نظر نہیں ہوتا۔ رات گئے وہ تھکے ہارے گھر لوٹے۔ ایمان بہت تھکی ہوئی تھی، اس لیے وہ چینج کرنے واش روم میں چلی گئی۔ جب وہ واپس آئی تو نمرہ خالہ اور امی کے ساتھ بیٹھ کر مہندی کی ساری رودات سنا رہی تھی اور ہمیشہ کی طرح سب کے عیب گنوا رہی تھی، اور امی اور خالہ بجائے اسے ٹوکنے کے یا سمجھانے کے اس کی باتوں پر ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ مونا باجی اتنی موٹی لگ رہی تھی، اوپر سے جوڑا اتنا فٹ تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے بھی پھٹ جائے گا۔ ایمان نے گہری سانس لی اور سوچنے لگی، اگر وہ موٹی تھی تو اس میں کیا تھا، وہ اچھی بھی تو لگ رہی تھی، پتہ نہیں نمرہ کی عادت کب جائے گی۔ وہ سوچتی ہی رہ گئی۔ اور خالہ، توبہ، آپ نے نیمل کے بال نہیں دیکھے؟ ایسے لگ رہا تھا جیسے 2 ہفتوں سے بال نہیں دھوئے، تیل سے چپچپے ہو رہے تھے، یا بندہ بال کھول کر نہ آئے، اگر کھول کر ہی آنا تھا تو کم سے کم دھو ہی لیتی۔ ایمان اسے دیکھتی ہی رہ گئی تھی، وہ سدھرنے والی نہیں تھی۔ اس کی اس عادت نے ایمان کو بہت پریشان کیا تھا۔ ایمان کو سمجھ نہیں آتا تھا اسے کیسے سمجھائے۔ ہم کو کوئی حق نہیں کہ دوسروں پر بے بات تنقید کریں، ان کے عیب گنوائیں۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا، اور گزرتے وقت کے ساتھ ہی خالہ اپنے بیٹے شہریار کا رشتہ نمرہ کے لیے لائیں۔ پسند انہیں ایمان زیادہ تھی، پر ایمان کا نکاح اس کے تایا کے بیٹے کے ساتھ ہو چکا۔ اب ایمان کی رخصتی کے ساتھ ہی نمرہ کا نکاح طے پایا تھا، اور نکاح کے 3 ماہ بعد ہی نمرہ کی رخصتی رکھی گئی تھی، کیونکہ دولہے والوں کو شادی کی بہت جلدی تھی۔ سب کو بھلا کیا اعتراض ہونا تھا، نمرہ تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ اسے بچپن سے ہی شہریار پسند تھا۔ وقت پر لگا کر اڑ گیا، اور جو رخصتی کا دن بھی آ گیا۔ وہ عروسی لباس میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ایمان اسے نصیحتیں کر رہی تھی، پر نمرہ ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال رہی تھی اس کی نصیحتیں۔ آخرکار وہ وقت بھی آ گیا جب نمرہ سج دھج کے اپنے مجازی خدا کا انتظار کر رہی تھی۔ دروازہ کھلا اور شہریار اندر داخل ہوا۔ شہریار نے اس کی بہت تعریفیں کی اور اسے رونمائی میں ایک خوبصورت انگوٹھی دی۔ نمرہ اپنی تعریف پر سرشار ہو گئی، مگر جب شہریار نے اسے اپنی فیملی کے بارے میں کہا کہ مجھے اپنے والدین اور اپنی بہن بھائیوں سے بہت محبت ہے، میں تم سے امید کرتا ہوں کہ تم بھی ان کا خیال کرو گی۔ شہریار کی بات سن کر نمرہ نے بظاہر تو مسکرا کر سر ہلایا، مگر اندر ہی اندر بدمزہ ہو کر رہ گئی تھی۔ 1 مہینے بعد نمرہ اپنے مائکے گئی، اور اسی دن ایمان بھی مائکے آئی تھی۔ کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کر جب وہ دونوں اپنے کمرے میں بیٹھ کر باتیں کر رہی تھیں، اور بتاؤ کیا حال چال ہے، شادی کے بعد ہماری ملاقات ہی نہیں ہوئی، کیسا لگا سسرال؟ ایمان کے پوچھنے پر اس نے منہ پھیلایا۔ یار ایمان، بس کیا بتاؤں،
میری نندیں اتنی نکچڑی ہیں، بات بات پر منہ پھلاتی ہیں۔ کل سمرین اپنے دوست کی سالگرہ پر جا رہی تھی، کالے رنگ کا جوڑا پہنے، سرخ رنگ کا لپسٹک لگائے۔ میں نے صرف اتنا بولا کہ تمہارے ہونٹ موٹے ہیں، لپسٹک تھوڑی ہلکی کرو، اتنا ڈارک لگ رہا ہے، تو اس بات پر منہ پھلا کر بیٹھ گئی۔ اسی وقت شہریار اسے لینے آیا تو اس نے جانے سے منع کر دیا۔ جب شہریار نے وجہ پوچھی تو اس نے شہریار کو بولا، یہ آپ اپنی بیوی سے پوچھیں جو ہمیشہ رنگ میں بھنگ ڈال دیتی ہے۔ پھر شہریار نے اس کے بعد مجھ سے بات نہیں کی اور صبح ہی مجھے یہاں چھوڑ گئے، اور جیسے ہی میں گاڑی سے اتری تو انہوں نے کھڑکی سے مجھے دیکھا اور بولے، جب اپنی عادت سدھار لینا تو مجھے میسج کر دینا، آ جاؤں گا لینے۔ اور جب میں نے پوچھا کہ کون سی عادت تو وہ بولے، ایمان سے پوچھ لینا۔ نمرا ساری بات بتا کر اداس ہو گئی اور ایمان بس چپ چاپ اسے دیکھے جا رہی تھی۔ ایمان کو شہریار نے رات ہی کال کر کے ساری بات بتائی تھی اور اسے سمجھانے کا بولا تھا۔ ایمان شرمندہ ہو گئی تھی، اسے لگا نمرا اب سدھر جائے گی، پر وہ نہیں سدھری اور جلد ہی سب اس کی اس عادت سے عاجز آ گئے۔ نمرا، میں نے تمہیں پہلے بھی بہت بار سمجھایا، پر تم نے کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ بہت بری عادت ہے، کسی کے عیب گنوانا۔ دیکھو سمرین خوش تھی، تم نے بے تکی سی بات کر کے اس کا سارا موڈ خراب کر دیا، شہریار کا بھی دل دکھا دیا۔ ہر کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا، ہر انسان میں کوئی نہ کوئی کمی ضرور ہوتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم انہیں اس کمی کا ہر وقت احساس دلاتے رہیں کہ تم موٹی ہو، تم قد کی چھوٹی ہو، تم کالی ہو، تم ایسی ہو، تم ویسی ہو۔ ہمیں کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک جیسا بنایا ہے۔ لوگ اس لیے تمہارے ساتھ نہیں بیٹھتے کیونکہ تم ان سب کو اگر ہر وقت ان کی حامیاں گنواتی رہتی ہو۔ ایمان نے پیار سے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا اور اسے سمجھایا۔ نمرا کی آنکھیں نم ہو چکی تھی۔ اب اسے سمجھ میں آیا تھا کہ وہ جہاں بھی جاتی تھی وہاں سے سب کیوں اٹھ جاتے تھے، کیوں کوئی اس سے بات نہیں کرتا تھا، کیوں اس کی دوستیں اسے سالگرہ وغیرہ میں نہیں بلاتے تھے۔ باقی سب ایک جگہ پر شہریار کی نظروں میں وہ گر چکی تھی۔ آج اسے دکھ، احساس اور شرمندگی نے آن گھیرا تھا، اور یہ گھیرا بہت تنگ تھا، پر اب اس نے سوچ لیا تھا وہ پھر سے شروعات کرے گی، وہ اپنا گھر بسائے گی، نندوں سے معافی مانگے گی، خاص کر شہریار سے۔ وہ اپنے ہم سفر کی نظروں میں گرنا نہیں چاہتی تھی، وہ سب ٹھیک کرے گی۔ سوچتے سوچتے سب اس کی نظر ایمان پر گئی اور پھر سے سوچنے لگی، مجھ میں اور ایمان میں کتنا فرق ہے، ہیں تو ہم سگی بہنیں ہی، پر اسے کبھی کسی میں کوئی برائی نظر نہیں آتی تھی۔ یہ اس کا حسن نظر تھا، اور میں جس کو ہر کسی میں برائی ہی برائی نظر آتی تھی۔ ایمان تم بہت اچھی ہو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ وہ آگے بڑھی اور ایمان کو گلے سے لگا لیا، اور ایمان نے مسکرا کر اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔